ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد کی جنت۔ قوم عاد کا مورث اعلیٰ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ اس عاد کے بیٹوں میں شداد بھی ہے۔ یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا ہے۔ اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا تھا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر برائے سرکشی دنیا میں ایک جنت بنانی چاہی اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر آباد کیا، شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے اور زبرجد اور یاقوت کے ستون ان کی عمارتوں میں نصب کیے گئے۔ ایسا ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے، سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئیں، قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں، ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دیے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ نے اپنے اعیان و سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور اپنی بنوائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ اپنے گمشدہ اونٹوں کو تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے۔ اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا۔ یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن کلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دریافت کیا کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے اور اس قوم میں سے ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے آبرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن کلابہ آ گئے تو کعب احبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا، باخدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی شخص ہے۔ قوم عاد اور دوسری سرکش قوموں کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، اور فرعون کہ جو میخا کرتا، سخت سزائیں دیتا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سرکشی اور تکبر و غرور بے حد ناپسند ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا دستور ہے کہ ہر سرکش اور متکبر قوم جس نے زمین پر اپنی سرکشی اور ظلم و عدوان سے فساد پھیلایا، اس قوم کو قہر الہی نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ شداد اور قوم عاد کے دوسرے افراد سب اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے خدا کے غضب کے حقدار ٹھہرے، اور جب ان لوگوں کا ظلم و عدوان اس درجہ بڑھ گیا کہ روئے زمین کا ذرہ ذرہ ان کے گناہوں اور بدعمالیوں سے بلبلا اٹھا، تو خدا وند قہار و جبار کے عذابوں نے ان سب سرکشوں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ لہٰذا ان قوموں کے عروج و زوال اور ان لوگوں کے عذاب الہی سے پامال ہونے کی داستانوں سے
عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں ان اقوال کے انجام کا ذکر کا مقصد ہی یہ ہے کہ اہل قرآن ان کی داستان سن کر عبرت پکڑیں اور خوف الہی سے ہر دم اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں اور ان اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں، ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں اور ہر اس قسم کی بد اعتقادیوں اور بد عمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، اعمال صالح کی کوشش کرتے رہیں اور مال و دولت کے غرور و گھمنڈ میں سرکشی و تکبر نہ کریں، بلکہ ہمیشہ دل میں خوف الہی رکھ کر تواضع و انکساری کو اپنی عادت بنائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرتے رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔